کراچی کی ایک مشہور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے سیمسٹر کے اینڈ پر پلان بنایا کہ وہ اس دفعہ کچھ الگ کریں۔ اس لیے انہوں نے نائٹ کیمپنگ کا پروگرام بنایا۔ لوکیشن سلیکٹ ہوئی کاغان ویلی، کیونکہ وہاں کے پہاڑ، ندیاں اور جنگلات اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مسٹریز وائبس بھی رکھتے ہیں۔ ٹرپ میں 12 اسٹوڈنٹس تھے، 7 لڑکے اور 5 لڑکیاں۔ وہ لوگ دوپہر تک کاغان پہنچ گئے۔ صبح سے لے کر شام تک ہائیکنگ، فوٹوگرافی اور فن ایکٹیویٹیز ہوتی رہی۔ شام کو سب نے اپنے اپنے ٹینٹ سیٹ کیے۔ انہوں نے فائر لائٹ کیا، میوزک چلائے اور باربیکیو سٹارٹ کی۔ سب کچھ نارمل تھا جب تک کہ رات کے 12 نہ بجے۔ رات 12 بجے سے پہلے سب کچھ نارمل تھا۔ وہ وقت آیا جہاں کاغان ویلی کی خاموشی تھوڑی سی عجیب لگنے لگی۔ ایک اسٹوڈنٹ حمزہ نے کہا، "گائز، مجھے وہاں سے آواز آئی ہے جیسے کوئی لکڑی ٹوٹ رہی ہو۔" سب نے ہنس کے اگنور کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے وہ آواز آئی، اس بار اور قریب۔ ایک لڑکی نمرا نے کہا، "یار، یہاں تو جنگل ہے، ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو۔" لیکن حمزہ نے ٹارچ اٹھائی اور اپنے 2 دوست کے ساتھ آواز کی ڈائریکشن میں چلا گیا۔ پاس کے جنگل بہت گھنا تھا اور ٹارچ کی روشنی صرف 6-7 فٹ تک جا رہی تھی۔ وہ لوگ 10 منٹ چل کے واپس آئے، لیکن حمزہ کی شکل پہ عجیب سا ڈر تھا۔ حمزہ نے صرف اتنا کہا، "وہاں کوئی تھا لیکن انسان نہیں تھا۔" سب ہنس پڑے۔ "تو زیادہ ہارر موویز دیکھتا ہے، اس لیے تجھے ایسا لگ رہا ہے۔" 1 بجے جب سب لوگ اپنے اپنے ٹینٹس میں سو رہے تھے، اچانک سے ایک زور کی چیخ سنائی دی۔ سب بھاگ کے باہر آئے۔ چیخ شایان کی تھی۔ وہ گراؤنڈ پہ بیٹھا کپ کپا رہا تھا۔ شایان نے کہا، "میں نے اپنے ٹینٹ کے بالکل باہر ایک اور ٹینٹ دیکھا جو پہلے یہاں نہیں تھا، اور اس ٹینٹ میں کوئی بیٹھا تھا، لیکن اس کا چہرہ الٹا تھا۔" سب نے ٹارچز آن کی، لیکن اس جگہ کوئی ٹینٹ نہیں تھا۔ صرف زمین پہ پرانے پاؤں کے نشان نظر آئے جو جنگل کے اندر چلے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سب ایک ساتھ فائر کے پاس بیٹھے رہیں گے، لیکن تھوڑی دیر میں فائر خود بخود بجھ گئی۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ کسی کا چہرہ بھی مشکل سے نظر آتا تھا۔ اچانک نمرا نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی سیٹ خالی ہے۔ اس نے کہا، "عائشہ کہاں گئی؟" سب نے دیکھا، عائشہ مسنگ تھی۔ ان کے ٹینٹ چیک کیے گئے، کچھ نہیں ملا۔ ان میں سے ایک لڑکا حسن، اس نے دیکھا ہے عائشہ جنگل کی طرف چل رہی تھی، لیکن اس کے پیر زمین کو ٹچ نہیں کر رہے تھے، وہ ہوا میں چل رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس نے ہمت کر کے جنگل کی طرف سرچ سٹارٹ کی۔ جب وہ سب جنگل میں گئے، انہیں وہ ٹینٹ پھر سے نظر آیا، اس دفعہ کلیئرلی۔ ٹینٹ پرانا اور پھٹا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ٹینٹ کا فلیپ اٹھایا تو اندر کوئی نہیں تھا، صرف مٹی تھی۔ مٹی میں لکھا تھا، "ایک اور بچا ہے۔" اس لائن کا مطلب سمجھنے سے پہلے انہوں نے جنگل کے اندر سے عائشہ کی ہنسی سنی۔ وہ ہنسی انسانی نہیں لگ رہی تھی، زیادہ جانوروں جیسی تھی۔ سب بھاگ کر کیمپنگ سائٹ پر آئے اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ریسکیو ٹیم بلائی گئی، لیکن عائشہ کبھی نہیں ملی۔ آج تک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ ٹرپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کوئی اس رات کے بعد کاغان ویلی میں کیمپنگ کا پلان نہیں بناتا۔ لوکل لوگ کہتے ہیں کہ کاغان کے کچھ ایریاز محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں پرانے زمانے میں ایک پورا خاندان جنگل میں مار دیا گیا تھا، اور اب وہ جگہ ان کے سائے کے قبضے میں ہے۔